عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کیا۔ پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود تین اہم ترین قلعوں کیسٹل، ایندرینوس اور کیٹ قلعے کو فتح کیا، جس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لیے قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب دو نئے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ ان قلعوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے۔ عثمان غازی کی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے اناطولیہ اور مشرق وسطی سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے، جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے۔ انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تھا، تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں۔ اس دوران چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنیک اور ازمید کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، اب ان شہروں کی فتوحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہارمن کایا قلعے کے ٹیکفر میخائیل کوسس سے مدد کی درخواست کی۔ میخائیل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفر تھا، لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے۔ ہارمن کایا کے ٹیکفر میخائیل کوسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کے پاس یعنی شہر جا پہنچا۔ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفر میخائیل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب چونکہ میخائیل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا، تو یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ عثمان غازی کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ یوں عثمان غازی کے ہاتھ پر میخائیل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد میخائیل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بورسا شہر کی فتح کے لیے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کیں اور انہوں نے عبداللہ میخائیل اور سالتو کو حکم دیا کہ وہ اور خان غازی کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں رہیں اور شہزادے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لبلوچے نامی بازنطینی قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لبلوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفر نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی نے بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔